السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج 5 دن کا نام ہے اور انہی 5 دنوں میں حج کے ارکان اور اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اسی کو حج کہا جاتا ہے۔ تو آئیے وہ 5 دن کیسے گزارے اور کون کون سے ارکان، کون کون سے اعمال حاجیوں کو انجام دینے ہیں، تو یہ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا حج کرنے والوں کو، اور حج میں نہیں بھی جا رہے ہوں تو سننا چاہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی قبول کرے گا۔ اور ویڈیو ضرور شیئر کر دیجئے گا، نئے لوگ ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ تو 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک حج کے جو دن ہیں وہ 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک۔ تو 8 ذی الحجہ کو جو ہے مینا کے لیے روانگی ہوتے ہیں تمام حجاج۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج کل معلم حضرات رات ہی کو مینا میں لے جاتے ہیں، کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے معلم رات ہی میں مینا لے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یاد رکھیے گا، حج تمتع والے کو جو ہے غسل کرنے کے بعد اور جو ضروریات چیز ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد احرام پہن لینا ہے، اور احرام پہننے کے بعد پھر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس میں سر ڈھکے ہوئے رہنا چاہیے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد فوراً سر کو کھول لینا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو جو ہے نیت کر لینی ہے، نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ بلند آواز سے مرد حضرات پڑھیں گے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو نیت کر لینے کے بعد اور تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو مینا کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ مینا میں آپ کو وہیں نماز پڑھنی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور کوشش کرنی ہے کہ فجر کی نماز بھی 9 ذی الحجہ کا پڑھ کے جو ہے عرفات کے میدان کے لیے نکلے۔ لیکن آج کل یہاں ہوتا یہ ہے کہ رات ہی میں معلم حضرات عرفات کے لیے لے جاتے ہیں، تو آپ کو معلم کے ساتھ ہی چلے جانا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو آپ کو مینا میں رات گزارنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو عرفات کے میدان کے لیے نکل جانا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اور اگر آپ وہاں نہیں ٹھہریں گے تو پھر آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو وہاں آپ کو ذکر و اذکار کرنے ہیں، تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، اور اس نیت سے تلبیہ پڑھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تلبیہ پڑھے تھے، اور اللہ جو ہے وہ آواز سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، تو اس نیت سے پڑھتے رہنا ہے تلبیہ۔ اس کے بعد آپ جو ہے ذکر و اذکار میں رہیں گے، اور پھر جو ہے عرفات کے میدان میں اگر آپ کو ممکن ہو، بھیڑ نہ ہو، تو جبل رحمت کے پاس جائے، دعا کرے، تو وہاں ظہر اور عصر کی نماز آپ کو عرفات کے میدان میں جو ہے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب سورج غروب ہو جائے، ڈوب جائے، تب پھر آپ کو میدان عرفات چھوڑ کے آپ کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو عرفات کا میدان نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ جب سورج غروب ہو جائے، ڈوب جائے، تھوڑا اندھیرا ہو، تب آپ کو جو ہے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو راستے میں کہیں بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو وہیں پہ 9 ذی الحجہ یعنی رات میں 10 شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے، رات میں آپ کو مزدلفہ ہی میں قیام کرنا ہے۔ تو وہیں آپ کو قیام کرنا ہے رات میں، اور کنکڑیاں آپ کو وہیں چن لینا ہے مزدلفہ ہی میں۔ سارے حاجی کنکڑیاں چن لیتے ہیں، 70-80 کنکڑیاں چن لے۔ اس کے بعد آپ کو رات میں وہیں قیام کرے، اور مغرب اور عشاء کی نماز یاد رکھیے گا کہ مزدلفہ ہی میں آپ کو نماز پڑھنی ہے اکٹھی۔ اگر آپ امامت کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک اذان
اور ایک اقامت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے۔ اب اس کے بعد وہاں پہ تھوڑا سا لوگ غصے میں ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو زبان سے بیہودہ قسم کی باتیں نکالتے ہیں۔ یہ بالکل نہیں نکالنا ہے، بلکہ ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، تلبیہ میں مشغول رہے۔ اس کے بعد صبح میں فجر کی نماز وہیں پہ ادا کرنی ہے آپ کو مزدلفہ میں۔ اس کے بعد تھوڑا ذکر و اذکار میں رہے، دعا میں رہے۔ اس کے بعد سب سورج طلوع ہو جائے، نکل جائے، تب پھر آپ کو مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ اب وہ 10 ذی الحجہ آپ کا شروع ہو گیا۔ 9 کو آپ وہیں ٹھہرے سمجھیے رات کو، اب 10 ذی الحجہ صبح میں شروع ہو گیا۔ اب اس دن 10 ذی الحجہ کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلا کام آپ کو بڑے شیطان کی رمی کرنا ہے، 7 کنکڑی مارنا ہے، جس کو جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ کو وہ رمی کرنا ہے آخری شیطان کی۔ اس کے بعد پھر آپ کو آنا ہے اور پھر قربانی کروانا ہے۔ جب قربانی آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ قربانی ہو چکا ہے حدود حرم کے اندر، تو پھر آپ کو جو ہے حلق یا قصر کروانا ہے۔ تو حلق یا قصر کروا لیں گے، عورتیں صرف تھوڑا سا بال کاٹیں گی چوٹی میں، اور مرد حضرات حلق کروائیں گے یا قصر کروائیں گے۔ اس کے بعد یہ واجب ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ جب حلق اور قصر کروا لیے تو اب آپ کو نارمل کپڑا، جو کپڑا آپ اپنے پہلے پہنتے تھے، سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی وہ پابندیاں ختم جو احرام میں ہیں۔ لیکن ایک پابندی ابھی بھی ہے، وہ عورت کے ساتھ ابھی نہیں مل سکتے ہیں، بوس و کنار نہیں کر سکتے ہیں۔ جب طواف زیارت کر لیجئے گا، اس کے بعد پھر بیوی آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب قربانی کر لیے، حلق کر لیا، اور ترتیب کے ساتھ کرنا ہے نا، پہلے پتھر، پھر قربانی، پھر جو ہے حلق کرانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے طواف زیارت کرنا ہے، اور طواف زیارت بھی فرض ہے، اگر چھوٹ گیا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ طواف زیارت کے 3 دن وقت تو رہتے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ تو اب آپ بہتر یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو آپ مکہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ اگر گاڑی میں سہولیت کے ساتھ جا سکتے ہو تو بس میں جائے، لیکن بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض لوگ جو بس میں جو ہے بہت زیادہ کرایہ لیتے ہیں، اس لیے بہت سے حضرات جو ہے حاجی لوگ، وہ سرنگ کے ذریعے سے ایک شارٹ کٹ راستہ گیا ہوا حرم شریف کا، تقریباً 4-5 کلومیٹر کا ہے، تو وہیں پہ جو ہے وہیں سے جاتے ہیں۔ تو اب آپ کیا کریں کہ پیدل جائے، ذکر اذکار کا۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، جب آخری شیطان کا جب کنکڑی ماریے گا، آخری شیطان کو 10 ذی الحجہ کو، تو آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا، آپ تلبیہ نہیں پڑھنا ہے۔ تو آپ طواف زیارت کرنے کے لیے 10 ذی الحجہ کو چلے گئے۔ اب طواف زیارت اسی طریقے سے کریے گا، حجر اسود سے شروع کرنا ہے نا، اور اس کے بعد بوسہ لینا ہے، اب پھر حجر اسود کے پاس جو ہے ہاتھ کے اشارہ سے بوسہ لینا ہے۔ اب طواف زیارت کے بعد جو حج تمتع والے ہیں، حج قران والے ہیں، اگر پہلے سعی نہیں کیے ہیں، ہے نا، تو آپ کو صفا مروہ کی سعی بھی کرنا ہے، اور وہ واجب ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر احرام کی حالت میں آپ جو ہے طواف زیارت کر رہے ہیں احرام کی حالت میں، تو پھر وہاں پہ احرام کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اجتباع کرنا ہے، یعنی داہنے کاندھا کو کھول دینا ہے، اور رمل بھی کرنا ہے، یعنی 3 چکروں میں جو ہے تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے۔ لیکن اگر احرام جو ہے حلق کے بعد جو ہے لوگ کھول دیتے ہیں اور سلا ہوا کپڑا پہن لیتے ہیں، تو پھر جو ہے اس میں آپ کو اجتباع نہیں کرنا ہے، یعنی داہنا کاندھا نہیں کھولنا ہے طواف زیارت میں۔ تو طواف زیارت کرنے کے بعد اگر پہلے سعی نہیں کیے ہیں، تو آپ کو صفا مروہ کی سعی بھی کرنا ہے، جو کہ واجب ہے۔ یہ جو ہے کر لینے کے بعد پھر آپ کو جو ہے آ جانا ہے مینا۔ مینا میں آپ کو وہیں 5 دن رہنا ہے۔ دیکھیے 8، 9، 10، 11، 12، یعنی 9 کو تو چلیے آپ مزدلفہ میں رہیں گے، لیکن بقیہ جو دن ہے 12 ذی الحجہ تک آپ کو مینا ہی میں رہنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا کہ مینا آپ آ گئے طواف زیارت کر کے، اب آپ کو 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطان کی رمی کرنا ہے، اور پھر 12
जिलहिज्जा को भी तीनों शैतान की रमी करना है। और जो तीनों शैतान की रमी किया जाएगा 11-12 को, वो ज़वाल के बाद से गुरूब आफताब से पहले पहले तक रमी किया जाएगा। यानी जमरे ऊला की भी, जमरे उस्ता की भी और जमरे कुबरा की भी, तीनों शैतान की रमी करना है, कंकड़ी मारना है। अब उसके बाद जब तीनों शैतान के 11-12 को भी कर लिए, तो अब आपको 12 जिलहिज्जा को सूरज गुरूब होने से पहले मीना को छोड़कर मक्का चला जाना है। अगर 12 जिलहिज्जा को सूरज गुरूब हो गया तो फिर आपको 12 को रात में वहीं रुकना है। 13 जिलहिज्जा को फिर शैतान को कंकड़ी मार के ही फिर मक्का जाना है। इस बात को याद रखिएगा। अब वहाँ पे मक्का चले गए। अब जब आपको मक्का शरीफ छोड़ने की नीयत हो तो फिर तवाफ़े विदा करना हो। यानी जिस वक्त आपको मक्का छोड़कर या मदीना जाना होता है, या बाज़ लोग मक्का ही से डायरेक्ट अपने वतन जाते हैं, तो उससे एक आध रोज़ पहले जो है तवाफ़े विदा कर लेना है और रोना धोना है, दुआएं मांगनी है। तो ये हज के अहम अरकान और अफ़आल जो 5 दिन में अंजाम दिए जाते हैं, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। इस वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।